ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. اور وہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہے بادشاہت کا تاج پہنا دے، جسے چاہے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، جسے چاہے جوانی میں خوشنما زندگی عطا فرمائے، اور جسے چاہے بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑوائے کہ دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کرے. الغرض تمام کی تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی ہے اقدس احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہیں کہ جن کے اوپر بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو بندہ یا بندی اللہ رب العالمین کے 10 رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ جس ٹاپک اور جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہوگا وہ ہے
فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت۔ لیکن میرے بھائیوں، فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت کو بتانے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے مختصراً نماز کے تعلق سے میں ذکر کر دوں کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، یہ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے، یعنی میرے آنکھوں کو اگر سکون ملتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، میری آنکھوں کو اطمینان اگر ملتا ہے تو اسی نماز کے اندر ملتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے۔ اسی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کو قائم کیجئے اور اسی نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون پہنچائیے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ گویا یہ نماز وہ نماز ہے، اگر آپ نماز سے ادا کریں گے تو آپ کو ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا میرے بھائیوں، اور یہی وہ نماز ہے اگر آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کی جو رفاقت ہوگی، کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ آپ کی رفاقت ہوگی، کل آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہوگا وہ نبی کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے۔ راوی حدیث ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے یہاں خدمت کیا کرتا تھا، وضو کا پانی، وضو کا لوٹا لے کر اللہ کے نبی کو دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خوش ہو کر کیا کہنے لگے کہ اے ربیعہ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو یہ ربیعہ۔ ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا مانگوں؟ کہا جو مانگنا ہے مانگ لو ربیعہ۔ اللہ کے نبی کو ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے اللہ کے نبی میری ایک خواہش ہے، صرف کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک خواہش ہے۔ کہا کون سی خواہش ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ربیعہ میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں تو ایک عمل ضرور کرنا، وہ کون سا عمل کرنا ہے؟ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا بھی اہتمام کرتے رہنا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت میں میری رفاقت تمہیں نصیب ہوگی۔ معلوم کیا ہوا؟ جو بھی بندہ یا جو بھی بندی 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا اٹھنا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی میرے بھائی۔ اب آئیے آپ کے سامنے نماز فجر کی اہمیت و فضیلت میں بتاتا چلوں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں 4 نمازیں بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں بڑے ٹائم کے ساتھ بڑے وقت پر ادا کر لیتے ہیں، لیکن جہاں جب مسئلہ آتا ہے فجر کی نماز کا بس خالی صفیں نظر آتی ہے۔ فجر کی نماز میں ہمارے یہ نوجوان نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ فجر کی نماز کی اہمیت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ کیا فرمایا؟ فجر کی جو 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سے بہتر ہیں میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ فرض کی بات میں ابھی نہیں کر رہا ہوں، سنتیں مؤکدہ جو فجر کی جو 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، نبی نے فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ فجر کی 2 سنتیں موقدہ ادا کرتے ہیں، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے، آپ رب کی نگاہ میں سب سے امیر ترین انسان ہے۔
جو انسان میرے بھائیوں فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ یہ انل امبانی، یہ مکیش امبانی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر آپ فجر کی 2 سنتیں موقع ادا کر لیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے، مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو انسان فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے، اللہ اس کے مال کی، اللہ اس کی جان کی، اللہ اس کی عزت کی، اللہ اس کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں اگر کوئی بندے خدا یا بندی میرے بھائیوں فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ کیا کہا گیا نبی کو کہ اے نبی پاک، آپ مسجد کی طرف تاریکی میں چلنے والوں کو، مسجد کی طرف اندھیروں کے اندر چلنے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اندھیرے میں کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ عشاء اور فجر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جو فجر اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں انہیں آپ مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس نور کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس نور کی وجہ سے آپ قبر کے مراحل کو بڑے آسانی سے پار کر لیں گے، میدان محشر کے مراحل کو بڑے آسانی سے پار کر لیں گے۔ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہوگا، آپ اس پل صراط کو پار کر لیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ترمذی کی حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى يطلع الشمس۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو انسان فجر کی باجماعت نماز ادا کرے، پھر باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور کب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے؟ یہاں تک کہ سورج نکل جائے۔ سورج کے نکلنے تک اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے۔ پھر سورج کے نکلنے کے بعد 15 منٹ کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ کانت لہو کاجر حجۃ او عمرہ، ایسے شخص کو میرے بھائیوں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور باجماعت ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر و اذکار سورج کے نکلنے تک کرتا رہتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت ادا کر لیتا ہے، ایسے شخص کو ایک حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے آتا ہے، جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے کل قیامت کے دن اسے اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو فیس ٹو فیس وہ انسان دیکھے گا جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے 14ویں کا چاند دیکھا۔ عربی مہینے کے حساب سے جو 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے بڑا روشن ہوتا ہے، بڑا بہترین ہوتا ہے، صاف نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 14ویں کا چاند دیکھا اور کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن تم اللہ رب العالمین کو ایسے ہی دیکھو گے، تمہیں دیکھنے کے اندر کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی، لیکن شرط ہے میرے صحابہ۔ کون سی شرط اللہ کے نبی نے بتائی؟ میرے صحابہ، فجر اور عصر کی نماز آپ سے چھوٹ نہ پائے، فجر اور نماز کے اوپر آپ کی مداومت رہنی چاہیے۔
اگر آپ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو رب کا دیدار نصیب ہوگا میرے بھائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے میرے بھائی. یہ فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت ہے میرے بھائیوں. جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے گویا رب کے نزدیک سب سے بڑا مالدار آدمی ہے. جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں. جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے پل صراط کو بڑی آسانی سے پار کر لے گا. جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے رب کا دیدار اسے کل قیامت کے دن نصیب ہوگا میرے بھائی. اتنی بڑی اہمیت و فضیلت ہے فجر کی نماز کی, اتنی اہمیت و فضیلت ہے, لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں مسجدیں خالی ہیں, مسجدیں ویران ہیں, مؤذن صدائیں لگاتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن آج نوجوان میرے بھائیوں سوئے پڑے رہتے ہیں, فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں. آج ہم نے مسجدیں لاکھوں اور کروڑوں کی بنا دی ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں, اللہ کے گھر میں کوئی آنے کے لیے نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر اگر 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ رب کو راضی نہ کرے میرے بھائیوں کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں میرے بھائی؟ وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو انسان رب کو 24 گھنٹے کے اندر میرے بھائیوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یاد نہ کر لے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے بتایا تھا اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے, اگر آپ کو پہچاننا ہے فجر کی نماز سے آپ پہچان سکتے ہیں میرے بھائیوں. اگر کوئی انسان فجر کی نماز میں آ رہا ہے تو سمجھو وہ مومن ہے, اگر فجر کی نماز میں نہیں آ رہا وہ منافق ہے میرے بھائی. اور آج کل دیکھا جاتا ہے سننے میں آتا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو رات میں یہ کہہ کر سلا دیتی ہے بیٹا جلدی سو جا کل اسکول جانا ہے. کیا کہتی ہماری ماں اور بہنیں؟ بیٹا جلدی سو جا کل اسکول جانا ہے. ہماری ماں اور بہنیں یہ نہیں کہتی ہے بیٹا جلدی سو جا تجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے میرے بھائی. اللہ اکبر, کتنے بڑے افسوس کی بات ہے ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے ان کا نوجوان لڑکا سویا رہتا ہے, اسے جگانے کی توفیق نہیں ملتی ہے. اسے کب جگاتی ہے معلوم ہے؟ 8 بجے کا ٹائم جو باڑے کا ٹائم ہو جاتا اس وقت جگاتی ہے. میری ماں اور بہنوں تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. وہ رزاق جو روزی دینے والا ہے اگر آپ نے اس کو خوش نہیں کیا تو معاف فرمائے گا کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہاری روزی روٹی کا دروازہ بند نہ کر دے میرے بھائی. اور میں ہماری ماں اور بہنوں سے یہ کہوں گا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی جس گھر کے اندر آپ کا نوجوان لڑکا سو رہا ہو اور اسی گھر کے اندر اگر آگ جل جائے کیا آپ اس کو بچانے کی فکر کرو گی نہیں کرو گی؟ بالکل بچانے کی فکر کرو گی. پورے محلے کے اندر ہنگامہ برپا کر دو گی میرے بیٹے کو بچاؤ میرے بیٹے کو بچاؤ میرا بیٹا جل رہا ہے. میری ماں اور بہنوں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح تم دنیاوی آگ سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہو وہ جہنم کی آگ جو ہے جو 69 درجہ تیز ہوگی اس جہنم کی آگ سے بھی بچانے کی فکر کیجئے میرے بھائی. اور آپ کو بتاؤں اسرائیل کا وزیر اعظم, بات بڑے پتے کی ہے لے کر جانا میرے بھائیوں, اسرائیل کا وزیر اعظم کیا کہتا ہے؟ ان مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ مسلمان جس طرح جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اگر اس طرح فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمان چاہے لاکھوں کروڑ پتی ہو جائے, چاہے فیکٹریوں کے مالک بن جائے, چاہے پیٹرول اور ڈیزل کے مالک بن جائے, جس طرح جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اگر فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے
آج غیر مسلم ہمارے منہ کے اوپر تماچا مار رہا ہے، آج غیر مسلم ہمارے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ 4 نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے فجر کی نماز کا بھی اہتمام کیا، انشاءاللہ یہ غیر مسلم جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ کبھی ہمارے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے میرے بھائیوں۔ اور آج دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، نوجوان ہیں، نماز میں نہیں آتے ہیں، راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر ٹولیاں بنا کر بیٹھ جائیں گے، گپے لڑائیں گے، غیبت چگلیاں کریں گے اور بیڑی اور سگریٹ پیتے رہیں گے، چائے کی چسکیاں لیتے رہیں گے، لیکن جب بات آتی ہے فجر کی نماز کی میرے بھائیوں، فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ تمام مساجد کا آپ رخ کیجئے، آج جمعہ میں ماشاءاللہ اتنی تعداد اور فجر کی نماز میں صرف ایک صف میرے بھائیوں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ فجر کی نماز میں آپ کو آنا ہے، اگر آپ ہٹے کھٹے ہیں، آپ یاد کیجئے عبداللہ ابن ام مکتوم کو میرے بھائیوں، عبداللہ ابن ام مکتوم جن کے پاس بہت سارے عذر ہیں، کون کون سے عذر ہیں؟ عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نابینا ہوں، کیا اللہ کے نبی نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا؟ دوسرا عذر بتاتے اللہ کے نبی میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے۔ تیسرا عذر بتاتے اللہ کے نبی مسجد نبوی تک مجھے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ چوتھا عذر کہتے اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اگر میں نابینا آدمی ہوں اکیلا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ نہ جاؤں۔ پانچواں عذر کہتے اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر چیر پھاڑنے والے جانور ہیں، زہریلے جانور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے لقمہ بنا لے، مجھے چبا نہ جائے۔ اور چھٹا عذر پیش کرتے اللہ کے نبی میں بوڑھا آدمی ہوں۔ 6 عذر ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس، اللہ کے نبی کے سامنے 6 عذر کو رکھتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے نبی کہتے عبداللہ اذان سنتے ہو؟ پہلے تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، پھر بعد میں کیا کہا؟ عبداللہ اذان سنتے ہو؟ کہا اذان سنتا ہوں۔ تو کیا کہا نبی نے؟ عبداللہ اگر اذان سنتے ہو، چاہے آپ کے پاس کتنے عذر کیوں نہ ہو، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ اور آج ہم ہیں، نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم نوجوان ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ میرے بھائیوں جس طرح 4 نمازیں ادا کرتے ہو، اسی طرح فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرتے رہو۔ اگر آپ فجر کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور آپ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آپ رب سے دعا کرتا ہوں، الہ امین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ امین ہم سب کو فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ الہ امین ہم سب کو تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے۔ الہ امین مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو جو بے نمازی ہیں ان کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ الہ امین تیرا دیدار نصیب فرما دے۔ الہ امین تیرا دیدار نصیب فرما دے۔ الہ امین ہمارے دلوں کے اندر جو بھی کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، الہ امین تو اپنے فضل و کرم سے اسے نکال کر باہر پھینک دے۔ الہ امین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ الہ امین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ الہ امین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ الہ امین ہمارے بھائی جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے۔ الہ امین جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو کشادہ فرما دے۔ الہ امین منکر نکیر کے سوال و جوابات میں آسانی فرما دے۔ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ امین جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، اور جب بھی موت کا وقت آئے تو زبان سے یہی صدا، یہی آواز بلند ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ بالآیات والذکر الحکیم۔ أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔